بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ان حضرات کے لیے ہے جو ہر طرف سے مایوس ہو چکے اور ان کا کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو اور وہ پورا نہیں ہو رہا ہو اور وہ مایوس ہو گیا، وظیفے کر کر کے تک گیا، رشتہ شفارس کر کر کے تک گیا، سارے چیزوں سے تو مایوس گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل شانہ خود فرماتے کہ میرے رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو جانا، مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ جل شانہ کے ذات سے جو آدمی نا امید ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا دعا قبول نہیں ہوتے، اللہ جل شانہ اس کے دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اس طرح یقین ہو اللہ جل شانہ پہ، پورے اعتماد ہو، یقین ہو کہ اللہ جل شانہ میرے اس دعا کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے میرے کام اللہ جل شانہ بنا دے گا، تو اللہ پھر بنا دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو کبھی بھی اللہ جل شانہ کی ذات سے نا امیدی اور اس طرح مایوسی، یہ کیفیت جو آدمی بنا لیتا ہے اللہ جل شانہ کی ذات سے، تو پھر اللہ جل شانہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ جو نہیں مانگتے اللہ جل شانہ سے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے مانگتے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے خزانے دینے کے لیے ہے، سمیٹنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات نے سارے مخلوق کو پیدا کیا اس لیے تاکہ ان کو فائدہ دے، یعنی کہ مخلوق سے فائدہ اٹھائے۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ذات لم یلد ولم یولد، احد ذات ہے، صمد ذات ہے۔ سارے مشرکین جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ اپنے رب کی تعریف کریں، آپ کے رب کون ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے سورہ اخلاص بھیجا، قل هو اللہ احد، ان سے کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اللہ جل شانہ کے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، کوئی باپ نہیں ہے، نہ کوئی اللہ جل شانہ کے بیٹے بیٹیاں ہے، اور اللہ جل شانہ کوئی ہمسر اللہ کی نہیں ہے۔ ولم یکن له کفوا احد، کوئی ہمسر، کوئی برابر، کوئی طاقت میں برابر، کوئی قوت میں برابر، کوئی بادشاہیت میں برابر، کسی چیز میں اللہ جل شانہ کے برابر کوئی بھی نہیں۔ تو ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہمارے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اللہ جل رزق کا معاملہ ہو اس میں مایوس ہو گیا، نہیں، اللہ سے مانگو اس وظیفے کے برکت سے، اللہ رزق کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ دولت کے بارے میں کوئی پریشانی ہے، اللہ جل شانہ اس وظیفے کے برکت سے دولت کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ رشتے کے بارے میں کوئی پریشانی ہے تو اللہ جل شانہ سے مانگے، یہ وظیفہ کرے، اللہ رشتے کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اور اس طرح گھریلو کوئی پریشانی ہے، اللہ جل شانہ سے مانگے، وظیفہ کرے، اللہ جل شانہ گھریلو تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ وظیفہ دوستو شیخ الہند مولانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وظیفہ ہے۔ تو اور یہ مولانا ظہور خان صاحب انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے خاص شاگردوں کو یہ وظیفہ فرمایا کرتے تھے۔ بہت زبردست وظیفہ ہے دوستو۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ فجر کے نماز کے بعد ایک بار سورۃ یاسین پڑھے، پھر 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر 3 دفعہ تینوں کل ہے، یعنی یہ تینوں مرتبہ 3 مرتبہ پڑھے، اور 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھے۔ یہ دوستو یہ 5 اعمال ہو گئے، اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہر قسم حاجت ضرورت اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ تمام مسائل حل فرمائیں گے، تمام مشکلات اللہ جل شانہ آسان فرمائیں گے۔